بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول شکاری مصنف احمد اقبال، ایپیسوڈ 37۔ پھر مجھے واقعی سوچنا پڑے گا کہ دونوں تجاویز میں سے میرے لیے کون سی زیادہ قابل قبول ہے۔ میں نے کچھ دیر بعد کہا، یعنی میں 10 لاکھ روپے سالانہ کے منافع پر تمہارے لیے کام کروں یا 5 لاکھ لے کے لندن واپس چلا جاؤں۔ اگر 5 کی جگہ 10 لاکھ ہوتے تو میں ابھی قبول کر لیتا۔ 10 لاکھ؟ اس نے کہا، گویا تم دگنی رقم مانگ رہے ہو۔ خیر، اس پر غور کریں گے۔ میرا خیال تھا 5 کی جگہ 6 یا 7 تک تو ممکن ہے۔ شاید میں بھی اس وقت قبول کر لیتا، مگر 10 لاکھ کے مسئلے پر مجھے مشورہ کرنا ہوگا۔ میرا خیال ہے ہمارے درمیان مذاکرات تسلی بخش طور پر آگے بڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا، آئندہ ملاقات کب اور کہاں ہوگی؟ تمہیں سوچنے کے لیے 1 ماہ کی مہلت کافی ہوگی، وہ فیصلہ کن لہجے میں بولا۔ اس کے بعد ہم خود تمہیں بلا لیں گے جہاں مناسب سمجھیں گے۔ 1-2 باتیں میرے لیے وضاحت طلب ہیں، میں نے کہا۔ ایک یہ کہ کاروبار سے باعزت طور پر علیحدہ ہونے کی یہ پیشکش میرے والد کو کیوں نہیں کی گئی تھی؟ اگر وہ 5 لاکھ لے کر میرے پاس لندن آ جاتے تو کیا تھا؟ مجھے نہیں معلوم میر شرافت علی سے ان کی کیا بات ہوئی تھی، دلاور نے کہا، اور حقیقت یہ ہے کہ میرا ان سے کبھی براہ راست تعلق ہی نہیں رہا۔ ممکن ہے اس پیشکش کو وہ مسترد کر چکے ہوں اور خطرے کا باعث بن گئے ہوں، میں نے کہا۔ چنانچہ میر شرافت علی نے انہیں قتل کرا دیا تاکہ بات مجھ سے کی جا سکے۔ میں نے کہا نا کہ میر شرافت علی اور وزیر خان کے معاملات سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا، وہ یاری سے کام لیتے ہوئے بولا۔ اگر اس نے قتل کرایا ہوگا تو معلوم ہو جائے گا۔ تم نے تو اس پر بلیک میلنگ کا الزام بھی عائد کیا ہے۔ دلاور، تم ایسے انجان بن رہے ہو جیسے میر شرافت علی کی اصلیت کو بالکل نہیں سمجھتے۔ میں نے کہا، جب تمہارے اور اس کے درمیان اتنا قریبی کاروباری تعلق تھا تو کیا یہ سب باتیں تم سے پوشیدہ تھیں؟ ہمارا میر وزیر اینڈ کمپنی کے اصل کاروبار سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور چونکہ وزیر خان بھی غیر متعلق رہا، اس لیے مجھے یہ سب واقعی معلوم نہیں۔ دلاور نے کہا، میر شرافت علی زندہ ہوتا تو بتا سکتا تھا، وہ ہمارا ایک بزنس پارٹنر تھا۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ اسے قتل کرنے والا کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ میں نے اچانک کہا۔ سائے نے پھر انکار میں گردن ہلائی۔ میری معلومات اخبار کی حد تک ہیں اور اخبارات سے پتہ چلتا ہے کہ قتل تم نے کیا ہے۔ کیا کاروباری رقابت میں قتل ناممکن ہے؟ میں نے غصے کو ضبط کرتے ہوئے کہا، اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ اسے خود تم نے قتل نہیں کیا؟ ثبوت تو کوئی نہیں، وہ سکون سے بولا، نہ میرے پاس نہ تمہارے پاس، لیکن یہاں تمہارے سامنے مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہ میں تم سے ڈرتا ہوں، نہ مجھے یہ اندیشہ ہے کہ میرے اعتراف جرم کا کوئی گواہ پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے میں یہ بتانے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا کہ میر شرافت علی کو نہ میں نے قتل کیا ہے اور نہ قتل کرایا ہے۔ اس سے ہمیں کوئی شکایت یا پرخاش نہیں تھی، کوئی خطرہ لاحق نہیں تھا۔ اگر وہ زندہ ہوتا تو خود مجھ سے بات کرتا، میں نے کہا۔ ظاہر ہے میرا تو تم سے کبھی واسطہ نہیں رہا۔ دلاور نے پھر کرسی پر پہلو بدلا۔ میں بونچکا رہ گیا۔ مجھے اس کے جھوٹ نے نہیں، اس کے اعتماد نے حیران کیا۔ جتنے اعتماد سے اس نے جھوٹ بولا تھا، اتنے یقین کے ساتھ میں سچ بھی نہیں بول سکتا تھا۔ میر شرافت علی کے لیے میری آمد قطعی غیر متوقع تھی۔ وہ مجھے اچانک اپنے سامنے دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا تھا۔ اگر وہ مجھے بلوانے والوں میں شامل ہوتا اور اسے مجھ سے یہی بات کرنا ہوتی جو دلاور نے کی تو وہ اس کے لیے تیار ملتا۔ اب میرے لیے یقین مشکل تھا کہ دلاور کی بات میں جھوٹ کیا ہے اور سچ کیا ہے۔ اس نے سب جھوٹ بولا تھا۔ وہ یقیناً جانتا تھا کہ وزیر خان کیوں مارا گیا، اسے علم تھا کہ قاتل کون ہے، اسے یہ بھی معلوم ہوگا کہ میر شرافت علی کو قتل کس نے کیا اور کیوں، مگر وہ بہت شاطر آدمی تھا اور اپنی زبان سے نکلنے والے ہر لفظ پر اتنا ہی غور کرتا تھا جتنا شطرنج کا کھلاڑی کسی چال پر کرتا ہے۔ اس کا کھیل دفاعی نوعیت کا اور محتاط تھا۔ وہ کاروباری بات کے علاوہ کوئی بات کرنا چاہتا ہی نہیں تھا۔ سب کچھ جانتے ہوئے بھی کچھ بتانے سے گریز کر رہا تھا۔ وہ بہت خطرناک دشمن تھا۔ گویا میر شرافت علی کا قتل تمہارے لیے بھی غیر متوقع تھا، میں نے کہا۔ میں بھی تمہارے سامنے بے خوفی سے ایک بات کہہ سکتا ہوں، میں نے میر شرافت علی کو قتل نہیں کیا۔ کیا تم بتا سکتے ہو یہ حرکت کس کی ہو سکتی ہے؟ تمہیں اس کے دوستوں اور دشمنوں کا علم ہوگا۔ کاروبار میں اس کی رقابت کس سے تھی؟ اس کا حریف کون تھا؟ کیا کبھی اس کے کاروبار سے کسی کے مفادات مجروح ہوئے تھے؟ کسی کے دل میں اس کے خلاف رنجش تھی؟ میرا خیال ہے میر شرافت علی کا قتل ذاتی دشمنی کا نتیجہ تھا
اور اس کے اسباب نجی ہیں۔ وہ سوچ کر بولا، مجھے اس کے نجی معاملات کی زیادہ خبر نہیں تھی۔ کاروبار میں نہ اس کی کسی سے رنجش تھی اور نہ دشمنی۔ حریف تو سبھی ہوتے ہیں اور دنیا میں کسی کاروبار پر ایک ہی فرد کی اجارہ داری نہیں ہے، مگر وہ ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوتے۔ دلاور سے سچ اگلوانا بھی اتنا ہی مشکل تھا جتنا کہ اس کے منہ پر اسے جھوٹا کہنا۔ تم نے ابھی کہا تھا کہ میں نے تمہاری تجاویز سے اتفاق کیا تو مجھے ایک فائدہ ہوگا کہ میرے خلاف مقدمات ختم ہو جائیں گے۔ میں نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے جبکہ تم نہ اصل قاتل سے واقف ہو نہ قتل کے اسباب سے؟ میں تمہیں پھر مشورہ دوں گا کہ عام کھانے سے غرض رکھو، پیڑ مت گنو۔ وہ بولا، ضروری نہیں کہ میں اپنے قول و فعل کی وضاحت بھی کروں، ہر بات کا جواز بھی فراہم کروں اور تمہیں مطمئن کرنا لازمی سمجھوں۔ اب تم جا سکتے ہو۔ اس گفتگو کا حوالہ کہیں نہیں دو گے تو فائدے میں رہو گے، ورنہ تم دیکھ چکے ہو کہ میری رسائی ہر جگہ ہے۔ میرے ہاتھ اتنے لمبے ہیں کہ تمہیں لندن سے کھینچ لائے، تم مجھ سے بچ کے کہیں نہیں جا سکتے، اور کرۂ ارض پر تمہیں چودھری دلاور کے عتاب سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی۔ 1 مہینہ بہت ہوتا ہے۔ تم آج کی بات کے ہر لفظ پر اچھی طرح غور کر سکتے ہو، اور مجھے امید ہے تمہارا حافظہ اچھا ہے، اس لیے تم کوئی لفظ بھولو گے نہیں۔ وہ ایک دم پلٹا، پھر پیچھے والی روشنی گل ہو گئی اور اسکرین پر سے اس کا سایہ بھی مٹ گیا۔ وہ اندھیرے میں کہیں گم ہو گیا اور میرے سامنے وہ مندری والا کھڑا رہ گیا۔ میرے پیچھے الادین کے چراغ کا جن تھا اور وہ شخص جو مجھے انجیکشن لگا کے لایا تھا۔ کھڑے منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے ڈانٹ کر کہا۔ سنا نہیں چودھری صاحب کا حکم؟ ہمیں اسی تس کو احتشام کے ساتھ واپس اپنی قیام گاہ پر پہنچا دیا جائے۔ پھر میں نے اطمینان سے سگریٹ نکالی اور جلانے کے بعد دیا سلائی کو پھونک مار کے بجھاتے ہی ٹائیگر کے پیٹ پر لگا دیا۔ وہ بلبلایا اور اپنے عظیم الشان پیٹ کو یوں ملنے لگا جیسے اس کی املاک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے۔ میں نے کہا مارا، ابھی یہ غبارہ پھٹ جاتا، خیر پھر کبھی صحیح۔ مندری والے نے آگے بڑھ کے میرے لبوں سے سگریٹ نکال لی اور فرش پر ڈال کے مسل دی۔ بڑے بد اخلاق لوگ ہو تم۔ نہ چائے کو پوچھا، اب سگریٹ بھی چھین لی؟ چلو۔ اس نے مجھے گالی کے ساتھ ایک دھکا دیا۔ یہ نہ ہو میں تمہاری زبان ہمیشہ کے لیے خاموش کر دوں۔ چودھری دلاور کے کتے، میں نے چلتے ہوئے کہا، تو صرف بھونک سکتا ہے، مجھے کاٹ نہیں سکتا۔ ٹائیگر تو تیرا نام ہونا چاہیے، یہ دوسرا تو گینڈا ہے، اور وہ کمپاؤنڈر صاحب، اس کی شکل بن مانس سے ملتی ہے۔ مندری والے نے پیچھے سے میرے ایک زبردست لات رسید کی۔ افسوس یہ ہے، میں نے رک کر اور گھوم کر کہا، کہ میں لڑنے بڑھنے کے موڈ میں نہیں ہوں، ورنہ چودھری دلاور کو ریفری بناتا اور تم تینوں کتوں کو ایک ساتھ لڑنے کی دعوت دیتا۔ ویسے تم میرے ہاتھوں پٹنا چاہو تو تمہاری مرضی، کہاں پٹو گے، یہاں یا باہر؟ مندری والے نے تیسری بار حملہ کیا تو میں بالکل تیار تھا۔ پلک چپکتے میں وہ قالین پر چت پڑا تھا۔ چلو اٹھ جاؤ، شاباش، میں نے کہا اور دروازہ کھول کے باہر نکل گیا۔ میرے لیے ڈرنے کی کوئی بات نہیں رہی تھی۔ جب تک میں ان کی جان کے لیے خطرہ نہ بنتا وہ میری جان نہیں لے سکتے تھے۔ خلاف توقع واپسی پر میرا سفر لباس قدرت میں نہیں ہوا۔ میری آنکھوں پر پٹی نہیں باندھی گئی، لیکن میرے ہاتھ باندھے گئے اور منہ میں کپڑا بھی ٹھونسا گیا۔ میں نے قطعی مزاحمت نہیں کی۔ پھر نہ جانے کہاں سے ایک ٹیکسی نمودار ہوئی اور میں اس کی پچھلی سیٹ پر بن مانس ٹائپ کمپاؤنڈر اور مندری والے کے ساتھ تشریف رکھنے پر مجبور کر دیا گیا۔ میں نے ہیڈ لائٹس کی روشنی میں غور سے کوٹھی کے محلے وقوع کو دیکھا اور فوری طور پر مجھے خیال آیا کہ یہ لوگ مجھے جانتے بوجھتے چودھری دلاور کی کوٹھی کا راستہ دیکھنے کا موقع کیوں فراہم کر رہے ہیں؟ وہ مجھے بے لباس نہ سی آنکھوں پر پٹی باندھ کے تو لا سکتے تھے۔ جواب فوراً میری سمجھ میں آ گیا۔ یہ کوٹھی چودھری دلاور کی ہرگز نہیں تھی، شاید ان میں سے کسی کی بھی نہیں تھی۔ انہوں نے کسی بھی خالی کوٹھی پر قبضہ کر لیا تھا، جس کے مکین کراچی یا مری یا بیرونی ملک کہیں بھی ہو سکتے تھے۔ اگر کوئی چوکیدار ہوگا تو صبح بندہ پڑا ملے گا، لیکن میں کسی کو ساتھ لے کر آیا تو اصل مجرم کہیں نہ ہوں گے، میں خود مجرم بن جاؤں گا۔ ہاتھوں پیروں کا باندھنا ضروری تھا تاکہ میں راہ میں ان کے لیے مسئلہ نہ بنوں، اور میرا منہ بند رکھنا بھی ضروری تھا تاکہ میں شور نہ مچا سکوں، مگر میری آنکھیں بند رکھنا ضروری نہیں سمجھا گیا تھا۔ ان کے لیے مجھے ہوٹل سے نکال کے لانا مشکل کام تھا، یہاں سے واپس ہوٹل بھیجنا مشکل کام نہ تھا۔ ٹیکسی جس راستے سے بھی گزری وہ میرے ذہن میں رہا، مگر اب اس کی کوئی اہمیت نہیں رہی تھی۔ ملتان روڈ کی اس کوٹھی میں مجھے لوٹ کر نہیں آنا تھا۔ ٹیکسی شملہ پہاڑی کی طرف سے گزری تو ریڈیو پاکستان کی عمارت سے ذرا آگے ایک ویران جگہ پر رک گئی۔
مندری والا باہر نکلا اور اس نے مجھے باہر گھسیٹ کر سڑک کے کنارے ڈال دیا۔ پھر وہ ٹیکسی میں بیٹھا اور ٹیکسی ہوا ہو گئی۔ میں نے سر اٹھا کے اس کا نمبر دیکھنے کی کوشش کی لیکن ٹیکسی کی لائٹس آف تھیں۔ مجھے اندھیرے میں کچھ دکھائی نہ دیا۔ رات کے 2 بج رہے تھے اور سڑک بالکل سنسان تھی، لیکن مجھے امید تھی کہ چند منٹ میں کوئی نہ کوئی ادھر سے ضرور گزرے گا۔ میں نے خود کو گھسیٹ کر فٹ پاتھ پر ڈالنے کے بجائے سڑک پر ہی پڑے رہنے کا فیصلہ کیا۔ میں ایک کنارے پر تھا اور اس بات کا امکان بہت کم تھا کہ کوئی گاڑی مجھ پر سے گزر جائے۔ تقریباً 10 منٹ بعد ریڈیو پاکستان کی پرانی عمارت کی جانب سے ایک کار نمودار ہوئی۔ ہیڈ لائٹس کی روشنی سیدھی مجھ پر پڑی اور جب کار سیدھی آ کے میرے قریب پہنچی اور آہستہ ہوئی تو میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ کار میں سے اترنے والا نوجوان کچھ دیر مجھے حیرانی سے دیکھتا رہا۔ اس کے ساتھ کار میں ایک لڑکی یا نوجوان عورت بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ گاڑی کیوں روک لی؟ خواہ کوئی مشکل نہ گلے پڑ جائے، وہ سہم کر بولی۔ تم ٹھہرو ڈارلنگ۔ نوجوان نے اسے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ میں دیکھتا ہوں یہ کیا گڑبڑ ہے۔ پھر اس نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کے میرے ہاتھوں اور پیروں کی رسیاں کھولنے سے پہلے میرے منہ میں ٹھنسا ہوا کپڑا باہر نکالا۔ میں نے ایک طویل گہری سانس لی۔ تھینک یو، میں نے کہا۔ میں کسی فرشتہ غیب کے نمودار ہونے کا انتظار ہی کر رہا تھا۔ عورت نے پھر شور مچایا۔ خاتون سے کہہ دیجئے پریشانی کی کوئی بات نہیں، بس میرے ہاتھ کھول دیجئے اور جائیے، پھر اس بات کو بھول جائیے۔ احسان کو میں یاد رکھوں گا۔ نوجوان کچھ نروس سا تھا۔ اس نے فقط سر ہلایا اور تھوڑی سی جدوجہد کے بعد میرے ہاتھوں کو آزاد کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کی بیوی یا محبوبہ آدھی رات کے وقت اس سنسنی خیز منظر سے خاصی پریشان اور دہشت زدہ تھی اور اسے بار بار مجبور کر رہی تھی کہ خدا کے لیے یہاں سے نکل چلو۔ معلوم نہیں یہ کیا چکر ہے۔ میری بات سن کے اس نے یہی بہتر سمجھا کہ وہ جلد از جلد جائے واردات سے فرار ہو جائے۔ اس نے مجھ سے کچھ نہیں پوچھا کہ میرے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا ہے اور اس حرکت کے ذمہ دار کون لوگ ہیں۔ بظاہر میں نہ زخمی تھا اور نہ بیمار کہ وہ مجھ سے مزید ہمدردی کا عملی مظاہرہ کرنے کے لیے رکتا۔ میں نے اس کا دوبارہ شکریہ ادا کیا اور وہ کار میں بیٹھ کے رخصت ہو گیا۔ میں نے آمدن رسمی تکلفات سے گریز کیا، نہ اس کا نام پوچھا اور نہ اسے اپنا نام بتایا۔ پیروں کو آزاد کرتے ہی موٹ کھڑا ہوا۔ قریب ترین ٹیلی فون ریڈیو پاکستان میں تھا مگر وہاں داخلہ مشکل تھا۔ میں نے رسی کو باہر ایک جھاڑی کے پیچھے پھینکا اور دروازے پر کھڑے ہوئے پہرے دار سے کہا کہ مجھے ایک انتہائی ضروری فون کرنا ہے۔ اس نے پہلے تو پس و پیش کیا کہ یہ سرکاری ٹیلی فون ہے اور عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، مگر میں نے کہا بھیا ایک موت کی خبر دینا ہے، آر تم بھی تو مسلمان ہو، تمہیں بھی تو مرنا ہے ہم سب کی طرح۔ تو اس نے میرے ساتھ جا کے قریب کے ایک آفس کا دروازہ کھول دیا لیکن خود میرے سر پر سوار رہا۔ میں نے ایمبیسڈر ہوٹل کا نمبر ملایا اور محسن کے کمرے کی لائن مانگی۔ مجھے امید تھی کہ وہ جاگ رہا ہوگا۔ پہلی گھنٹی پر ہی اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ محسن، میں نے کہا، میں تمہارا ماما بول رہا ہوں، سکندر بخت۔ سکندر بخت؟ محسن نے چلا کر کہا اور جواب میں 2 ناقابل تحریر گالیاں دی جو چوکیدار نے نہیں سنی۔ کہاں مر گیا تھا تو؟ بیٹا میں یہاں ریڈیو پاکستان سے بول رہا ہوں، میں نے غمزدہ لہجے میں اداس صورت بنا کے کہا۔ ریڈیو پاکستان؟ محسن نے کہا، ارے بھائی یہ رات 2 بجے کون سی محفل چل رہی ہے؟ دن میں کوئی موقع نہیں دیتا کہ رات کو گانے بیٹھ گیا ہے بے وقت کا راگ۔ معلوم ہے میں کتنا پریشان ہوں، رابعہ کتنی پریشان ہے اور… ہاں بیٹا بڑی پریشانی کی بات ہے، اللہ بھلا کرے۔ یہ ریڈیو پاکستان کے سنتری صاحب ہیں، انہوں نے اجازت دے دی کہ تم سے فون پر بات کروں۔ اپنے وہ سلامت شاہ کے چچا سسر تھے نا میر شرافت علی، وہ فوت ہو گئے ہیں۔ سکندر تو ہوش میں ہے نا؟ محسن کی تشویش میں ڈوبی آواز آئی۔ کسی نے کچھ کھلا پلا دیا ہے یا مارا ہے؟ نہیں سکندر، میر شرافت علی صاحب کا وقت پورا ہو گیا تھا، میں نے کہا۔ بس بیٹھے بیٹھے چھینک آئی، پٹ سے زمین پر گرے اور ختم۔ اب تو ایسا کر کے گھر آ جا۔ ہاں ریڈیو پاکستان سے ذرا آگے ڈین صاحب کی کوٹھی سے 3 مکان۔ ہاں میں وہیں ہوں۔ میں نے فون بند کر دیا۔ محسن سمجھ گیا تھا کہ میرا مقصد اسے بلانا ہے اور کوئی بات ایسی ہے جو میں ٹیلی فون پر نہیں کر سکتا۔ چوکیدار نے میرے شکریہ کے جواب میں زور سے قالوا انا للہ پڑھا اور دروازہ بند کر دیا۔ وہ کچھ حیران ضرور تھا کہ وہ بھانجا کتنا بڑا ہے جسے میں نے بڑے بوڑھوں کی طرح بیٹا کہہ کے فون کیا تھا۔ میں خود بوڑھا کہاں لگتا تھا۔ باہر آ کے میں نے وہ رسی پھر اٹھا لی۔ محسن آدھے گھنٹے بعد نمودار ہوا جب میں ایک درخت کی اونٹ میں کھڑا تھا۔ ذرا دیر پہلے گشت کرنے والے 2 سپاہی گزرے تھے۔ اگر وہ مجھے بے مقصد کھڑا دیکھ لیتے تو دفعتاً 109 میں چالان کر کے حوالات پہنچا دیتے۔ محسن پیدل آیا تھا۔
میں نے اس کے ساتھ پیدل چلتے ہوئے اپنے اغوا کی چودھری دلاور سے مذاکرات کی اور واپسی کی رداد کم سے کم الفاظ میں سنا دی۔ وہ غور سے سنتا رہا اور خاموشی سے میرے ساتھ اسٹیشن کی جانب رواں رہا۔ اسٹیشن کے ایک معمولی سے ہوٹل میں بیٹھ کے ہم نے وہ چائے پی جو عام حالات میں ہمارا معدہ کبھی قبول نہ کرتا، لیکن اس وقت یہی گرم چائے بڑی نعمت ثابت ہوئی۔ محسن میرے اغوا کے بعد پہنچا تھا اور اسے حیران و پریشان کاؤنٹر کلرک نے بتایا تھا کہ چابیاں تو ابھی کچھ دیر پہلے آپ لے گئے تھے۔ محسن کو یہ بھی معلوم ہوا کہ بعد میں اسکندر صاحب نے کہا تھا کہ کھانے کا اور کافی کا بل کمرے میں بھجوایا جائے، لیکن ویٹر بل لے کر گیا تو کمرے میں کوئی نہیں تھا، چنانچہ وہ لوٹ آیا۔ پھر کلرک خود محسن کے ساتھ گیا اور جب محسن کو اطمینان ہو گیا کہ اس کی کوئی چیز غائب نہیں ہے تو اس نے کلرک کی درخواست قبول کر لی کہ اس بات کا ذکر مینیجر سے نہیں کیا جائے گا۔ اس کا عذر قابل قبول تھا کہ ہم سب مسافروں کی صورت سے کہاں پہچان سکتے ہیں، اور پھر رش میں سے کوئی بھی آدمی اطمینان سے کسی کا نام لے کر چابی مانگے، چابی موجود ہو اور نام نمبر بھی درست ہو تو یہ شبہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چابی مانگنے والا غلط آدمی ہے۔ اس کے علاوہ چابیاں بھی کمرے میں موجود تھیں، جس کا مطلب یہ نکالا جا سکتا تھا کہ کسی نے عمدن شرارت کی یا کرنا چاہتا تھا مگر کسی وجہ سے ناکام لوٹ گیا۔ بخیر گزشت والی بات تھی۔ محسن نے کہا کہ جاؤ، معاف کیا، لیکن بعد میں کمرے کے اندر کوئی ٹائم بم پھٹے تو تم بھی مغفرت کی دعا کرنا۔ خاص باختہ کلرک شکریہ ادا کر کے لوٹ گیا تھا۔ محسن کو قطعی اندازہ نہ ہو سکا تھا کہ مجھے اس کمرے سے ہائی جیک کیا گیا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے محسن کہ وہ مجھے قالین میں لپیٹ کر کیسے لے گئے؟ میں نے کہا۔ وہ کاؤنٹر کے سامنے سے گزرے ہوں گے، کسی نے ان کو دیکھا بھی ہوگا، پھر ان کو روکا کیوں نہیں گیا؟ اس کا جواب صرف ایک ہو سکتا ہے کہ وہ قالین ان کا اپنا تھا اور وہ پہلے سے ہوٹل کے کسی کمرے میں موجود میرا انتظار کر رہے تھے۔ اب میں ثابت کیسے کر سکتا ہوں کہ قالین کے اندر میں بھی تھا، اور ثابت کرنے کا فائدہ بھی کیا؟ لیکن مجھے دوسری بات معلوم کرنا ہے، آخر کافی میں بے ہوشی کی دوا کس نے ملائی تھی اور کس کی مدد سے ملائی تھی؟ اس میں مجھے کسی ویٹر یا کسی باورچی خانے کے کارکن کا ہاتھ معلوم ہوتا ہے جس نے پیسے کے لالچ میں یہ حرکت کی یا اس حرکت سے چشم پوشی کی۔ ہوٹل والے کبھی نہیں مانیں گے، محسن نے کہا، ان کی نیک نامی متاثر ہوتی ہے، لیکن میں معلوم کر کے رہوں گا، اس لیے میں نے تجھے بلایا ہے، ورنہ آزادی کی بات تو میں خود بھی ہوٹل پہنچ سکتا تھا۔ میرے ذہن میں ایک اسکیم ہے، ابھی ڈیوٹی پر وہی لوگ ہوں گے جو رات کے وقت تھے، ویٹر، کلرک، مینیجر، سب کی شفٹ صبح 6 بجے سے پہلے ختم نہیں ہو سکتی۔ اب تو ایک کام کر، ہم اکٹھے چلتے ہیں، تو مجھے کسی گمنام گوشے میں باندھ کے ڈال دینا اور اپنے کمرے میں جا کے سو جانا۔ اگر نیند نہ آئے تب بھی لائٹ آف رکھنا، میں اپنی ریسٹ واچ اور پرس وغیرہ سب تیرے حوالے کر دوں گا۔ یہ کیا ڈرامہ ہے برادر نسبتی؟ محسن رضا نے سگریٹ نکال کے مجھے پیش کیا۔ سالار اعظم، ذرا صبر و تحمل سے کام لیجئے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ میں نے سگریٹ لے کر کہا، جو ہوگا آپ کے سامنے آ جائے گا۔ برادر نسبتی، میں ایسے کسی ڈرامے میں کوئی پارٹ نہیں لے سکتا جس کے پلاٹ کا مجھے علم نہ ہو اور انجام کے بارے میں اطمینان نہ ہو، محسن نے کہا۔ اگر وہ کوئی طبعی حماقت ہوئی جسے آپ اپنی ذہانت سمجھ رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ ابھی تو میں صحیح مشورہ دے سکتا ہوں، بعد میں رونا عبث ہوگا۔ میں نے بتا دیا کہ میرا ارادہ کیا ہے۔ پلاٹ سے مطمئن ہو کے محسن نے ہاتھ مل کے مسرت سے کہا، ونڈرفل، اور میرے ایک دھپ رسید کیا۔ پھر ہم دونوں نے کچھ اور سیر کی، یعنی ایمبیسڈر ہوٹل تک مارچ کیا۔ صبح کے 4:30 بجے تھے اور یہی وقت تھا جب ہمیں رابعہ نے نہر کے پل پر سے پک اپ کیا تھا۔ محسن نے اس خیال کا اظہار کیا کہ ہم اسی طرح لیز صبح سیر کرتے رہے تو خدا ہمیں صحت، عقل اور دولت سب عطا کرے گا۔ میں نے اسے یاد دلایا کہ انگریزی محاورے کے مطابق عقل مند، دولت مند اور صحت مند بننے کے لیے صبح دم جاگنا ہی نہیں، سر شام سو جانا بھی ضروری ہوتا ہے۔ ایمبیسڈر ہوٹل میں داخلے کے لیے ہم نے شریفانہ راستہ اختیار نہیں کیا۔ دروازے پر سیلوٹ کرنے والا دربان موجود تھا جو ہمیں اتنی صبح غلط سمت سے آتے اور غلط سمت میں جاتے دیکھتا تو شکوک میں مبتلا ہو جاتا۔ ہم نے ایک دیوار پھاندی اور باغیچے میں گرے جہاں اس وقت کوئی بھی موجود نہ تھا۔ تھوڑا سا سروے کرنے کے بعد میں نے جائے واردات تلاش کی اور برضا و رغبت لیٹ کر محسن کو موقع فراہم کیا کہ وہ مجھے باندھ دے اور میرے منہ میں میرا ہی رومال بھی ٹھونس دے۔ محسن نے 2 منٹ میں یہ کارروائی مکمل کی اور غائب ہو گیا۔ کمرے میں پہنچتی اسے کاؤنٹر کلرک کو فون کرنا تھا کہ سکندر نام کے جو مہمان اس کے عدم موجودگی میں آئے تھے اور اپنا بل بھجوانے کے لیے کہہ گئے تھے، کیا وہ جاتے وقت کوئی پیغام دے گئے تھے؟ اور کلرک کا جواب سن کے اسے حیرانی، پریشانی اور تشویش کا اظہار کرنا تھا اور سو جانا تھا۔
5 بجنے والے تھے۔ مجھے امید تھی کہ 6 بجے تک صبح کا اجالا نمودار ہو جائے گا اور اس کے بعد کوئی نہ کوئی مجھے ضرور دیکھ لے گا۔ لان پر لیٹنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے، خصوصاً پھولوں کے درمیان صبح کی شبنمی فضا میں جو مہک ہوتی ہے، اس کا مقابلہ کوئی فرنچ پرفیوم اور یوڈی کلون نہیں کر سکتے۔ مگر اس حالت میں لیٹنا ایک مختلف تجربہ تھا، جسے قطعی خوشگوار نہیں کہا جا سکتا۔